اور اس کی بھی سانس اب آخری چل رہی ہے. اس کو بھی یقین تھا کہ اب ان ملبوں سے اور اس زلزلے کے ٹوٹے ہوئے دیواروں سے ہم بھی نہیں بچ سکتے. لیکن آخری سانس توڑتے توڑتے اس نے ایک کوڑے کاغذ پر کچھ لکھ کر گیا, سادے کاغذ پر کچھ تحریر کر کے گیا. جب ملبہ ہٹایا گیا اور اس کی لاش نکالی گئی, اس کے سینے پر وہ کاغذ کا ٹکڑا موجود تھا, اور جب کاغذ کا ٹکڑا اس کو نکال کر پڑھا گیا تو اس بیٹی نے آخری سانس توڑتے ہوئے یہ پیغام دے دیا کہ والد محترم میرے ابو جان, آپ تو مجھے چھوڑ کر باہر نکل گئے. اس دنیا میں میرا سب سے قیمتی سرمایہ, میری سب سے قیمتی دولت آپ تھے اور آپ مجھ سے الگ ہو گئے, پر میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے, آپ کو سلامت رکھے. یہ بیٹی مر رہی ہے, اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے, اور دوسری محبت آپ کے باپ یعنی اس والد کی ہے. یہ پیغام دے کر اس نے جان توڑا. بیٹیوں کو پرایا سمجھنے والے سانس توڑتے وقت بھی وہ اپنے ماں باپ کی محبتوں سے الگ نہیں ہوتے. یہ جذباتی رشتے ہیں, یہ جذباتی ماحول ہمیں آپ کو نظر آئے. بہت ساری ایسی عبرتیں اور بہت ساری ایسی نصیحتیں آپ کو ملیں گی, اور آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں, یہ تو گزری ہوئی قوموں کی جو تاریخیں تھی میں نے مختصر اسی لیے بتائی تاکہ آپ اس پر بھی اپنا نگاہ دوڑائیں کہ قومیں کیوں ہلاک کی گئی, اور پھر آیا ہوا حالت حاضرہ میں یہ زلزلہ, اور اس طرح زلزلے آتے رہیں گے, آتے رہیں گے, کوئی نئی بات نہیں, یہ آتے رہیں گے. اس لیے کہ یہ دنیا اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. قیامت بالکل قریب ہے. یہ زمین اور یہ دنیا اب بالکل ختم ہونے والی ہے, قیامت برپا ہونے والی ہے. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے والے ایک ایک امتی تک یہ پیغام دیا کہ جب زلزلے مختلف ملکوں میں اور کثیر تعداد میں آنے لگے, آج یہاں زلزلہ, آج وہاں زلزلہ, آج یہاں زلزلہ, تو یہ سمجھ جاؤ کہ قیامت تمہارے بالکل قریب ہے, بالکل قریب ہے. اور قیامت کا وہ منظر, یہ زلزلہ اسے بھی یاد دلاتا ہے. اللہ جب جو ہے چھوٹے چھوٹے ملکوں پر زلزلے لانے کی طاقت رکھتا ہے تو قیامت کو برپا کرنے کی بھی اس کو قدرت ہے, اس کی طاقت ہے. یہ سارے رب کے طاقت کے مظاہرے ہیں, اور یہ رب کے حکمرانی کے مظاہرے ہیں. ہم اور آپ اس سے الگ نہیں رہ سکتے, ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے, ہم اور آپ اس سے دور نہیں ہو سکتے. رب سے جڑ جاؤ. کوفہ میں جب زلزلہ آیا نا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, لوگوں تمہارا رب تم سے ناراض ہو چکا ہے, تمہارا رب تم سے ناخوش ہو چکا ہے. توبہ کرو, استغفار کرو, اس کی بڑائی بیان کرو, اس کی کبریائی بیان کرو, اس کو خوش کرو, راضی کرو, اور کسی طرح اس عذاب سے اپنے آپ کو چھٹکارا دے ڈالو. تو میرے بھائیو دوستو, یہ وہ جذبات تھے جو دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے اسباب اور دروس رکھتے ہیں, اور یہ وہ جذبات تھے جو اخروی اعتبار سے بھی ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری نصیحتیں رکھتے ہیں. ترکی کے اس زلزلے نے ہمارے اور آپ کی روحوں کو جو کھپا دیا, جو ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا کہ وہاں ہے تو یہاں بھی, وہاں ہے تو یہاں بھی, ہر کوئی اس طرح شکار ہوتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر انسانوں کی حفاظت فرمائے. ہمارے اور آپ کی یہ دعا ہونی چاہیے, اللہ جہاں بھی ایسے حادثات آئیں اور جہاں بھی ایسی مشکلیں آئیں, اللہ انسانوں پر رحم فرمائے. اللہ ان کی جانی اور مالی جو بھی نقصان ہوا ہے آئندہ اور فیوچر اور مستقبل میں اس کو آسان اللہ رب العزت بنائے. یہ دعائیں ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے. اللہ مومنوں کے لیے امتحان بنائے, اور گنہگاروں کے لیے تو سزا آئی ہے, جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی. لیکن یہ زلزلے آنے کے فوراً بعد انسانیت کا جو درد ہوتا ہے, انسانیت کا جو درد ہوتا ہے وہ پوری دنیا نے دکھایا. ہر ملک سے لوگوں نے اپنے فوجی اور اپنے امداد بھیجے, اور الحمدللہ آپ کے اس ملک ہندوستان نے صرف 24 گھنٹے میں اپنے فوجی ملبے ہٹانے کے لیے اتار دیے اور ان کی امداد کے لیے اتار دیے. ایسے ہمارے اس سماج کے اندر بھی غیور نوجوان جنہیں انسانیت کا درد ہے, انسانیت کی تکلیف ہے, اور انسانیت کے لیے ان کے دلوں میں رحم ہے, انہوں نے بھی ایک قدم اٹھایا. میں نے کہا تھا کہ اسی اعلان پر ہی آج کا میرا موضوع خطاب ہوگا. بہت سارے نوجوانوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم بھی اپنے مالی اعتبار سے جو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اور پیسوں اور نقد روپوں کے اعتبار سے باقاعدہ چندے کی شکل میں وہاں کی امداد کے لیے دیے جائیں اور اکٹھے کیے جائیں, تاکہ وہاں ان مصیبت زدہ اور پریشان زدہ لوگوں تک آسانی کا معاملہ ہونے کے لیے ہمارے یہ روپے بھی وہاں ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں. اللہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے خیال سے دروازے پر بہت سارے لوگ موجود ہوں گے جو آج کا یہ چندہ صرف ترکی کے زلزلہ آنے کی وجہ سے مصیبت زدہ انسانوں کے لیے وصول رہے ہیں. وہ آپ کا پیسہ وہ صدقہ انشاءاللہ امانت وہاں تک پہنچایا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین جب تک ہماری سانسوں کو برقرار رکھے, ایمان اور توحید کو برقرار رکھے, ایمان کی خیر کو برقرار رکھے, اور جب ہمارا دم ٹوٹے, ہماری سانسیں نکلے,
ایمان میں خیر پر اللہ کی توحید پڑھنے کے لیے جب تک ہم سب کو زندہ رکھے سلامت رکھے ہماری موت ایمان میں خیر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن فعالیہ بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم